دوستو السلام علیکم۔ آئیے آج سورہ اعراف جو کہ 7 نمبر سورہ ہے اس کی آیات 172 اور 173 کا مطالعہ کرتے ہیں۔ تو پہلے ترجمہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے پیغمبر، انہیں وہ وقت بھی یاد دلاؤ جب تمہارے پروردگار نے بنی آدم کی پشتوں سے ان کی نسل کو نکالا اور انہیں خود ان کے اوپر گواہ ٹھہرایا تھا۔ اس نے پوچھا تھا، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ انہوں نے جواب دیا، ہاں آپ ہی ہمارے رب ہیں، ہم اس کی گواہی دیتے ہیں۔ یہ ہم نے اس لیے کیا کہ قیامت کے دن تم کہیں یہ نہ کہہ دو کہ ہم تو اس بات سے بے خبر ہی رہے، یا اپنا یہ عذر پیش کرو کہ شرک کی ابتدا تو ہمارے باپ دادا نے پہلے سے کر رکھی تھی اور ہم بعد کو ان کی اولاد ہوئے ہیں۔ پھر کیا آپ ان غلط کاروں کے عمل کی پاداش میں ہمیں ہلاک کریں گے؟ دوستو، چلیں اب ان آیات پر غور کرتے ہیں۔ سب سے پہلی بات جو سمجھنے کی ہے وہ یہ کہ یہ واقعہ اس دنیا میں پیش نہیں آیا، یہ اس کائنات کے باہر پیش آیا ہے، جسے میں ایکچوئل آرڈر آف ایگزسٹنس کہوں گا، یعنی آؤٹ سائڈ دس میٹیریل یونیورس۔ دوستو، یہ یونیورس جون سا ہے یہ ہمیں ٹیسٹ کرنے کے لیے بنایا گیا ہے، جس میں ابھی ہم رہ رہے ہیں۔ ہم ایکچولی تو انویزیبل سولز ہیں، ہم وہاں سے ہی آ رہے ہیں جہاں یہ مکالمہ پیش آیا، یعنی جہاں پہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ساری انسانیت کی بات ہوئی۔ ہم وہیں سے آ رہے ہیں اور وہیں پہ ہی ایک دن چلے جائیں گے، اور اس کا کلو بھی ہمیں قرآن سے بڑا کلیئرلی ملتا ہے، یعنی اس کا آئیڈیا جون سا ہے وہ قرآن میں ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ ہود کی جو کہ 11 نمبر سورہ ہے اس کی 108 نمبر آیت میں بتاتے ہیں کہ جو قیامت کے دن لوگ پیراڈائز میں جائیں گے وہ وہاں پہ رہیں گے جب تک کہ یہ زمین و آسمان قائم رہیں گے۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ یہ جو میٹیریل یونیورس ہے، یہ ہیونز اور ارتھ، یہ جو ہمارا زمین و آسمان ہے، یہ تب تک ایگزسٹ کریں گے جب تک کہ ان کی ضرورت ہے، یعنی ایک اسپیسیفک ٹائم تک، اور اس کے بعد ہم وہیں پہ جائیں گے جہاں سے آئے تھے، کیونکہ ہمیں خدا نے وہیں سے بھجوایا ہے۔ اگر اس کی آپ کو ڈیٹیلز جاننی ہوں تو آپ کو دا گرینڈ اسکیم آف گاڈ ان دا لائٹ آف قرآن، اس کی جو یوٹیوب ویڈیوز میں نے ریکارڈ کی ہیں وہ آپ کو سننا پڑیں گی، لیکن یہ انگلش کے اندر ہیں، اس کی 43 ایپیسوڈز ہیں۔ اینی وے، ہم انہی 2 آیات پر اب بات کرتے ہیں۔ تو دوستو، جب ہم ان آیات کو دیکھتے ہیں تو آپ دیکھیے اس میں قیامت کا ذکر ہے۔ قیامت کے ذکر سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے کریشن پلان، یعنی ہمیں پیدا کرنے کے مقصد اور ہر چیز جو کہ اس کے ساتھ ہمیں معلوم ہونی چاہیے، اس کے متعلق ہمیں ہر چیز بتائی۔ یعنی قیامت کے دن کا آنا یہ تو اس کا اینڈ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں ساری چیزیں بتائی ہوں گی، کیونکہ یہاں پہ قیامت کا جو ذکر ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ نے بتایا ہوگا کہ ہم یہاں پہ کیوں آ رہے ہیں، ہم نے کیا کرنا ہے، ادروائز قیامت کا ذکر کیسے ہو سکتا ہے۔ اور ساتھ ہی اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بھی بتایا کہ شرک جون سا ہے اس کی بھی تم یعنی اس کی ایکسکیوز پیش کرو گے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بتاتے ہیں کہ یہ نہ ہو کہ تم یہ عذر پیش کرو کہ شرک کی ابتدا تو ہمارے باپ دادا نے پہلے سے کر رکھی تھی۔ اور دیکھیے، ہم ساتھ یہ بھی کہیں گے، ہم میں سے کچھ لوگ یا پتہ نہیں کتنے لوگ ہوں گے، کہ ہم بعد کو ان کی اولاد ہوئے تو ہم نے ان کو فالو کیا۔ تو آپ
کیا ہمیں ان غلط کاروں کے عمل کی پاداش میں ہلاک کریں گے؟ یعنی آپ دیکھیے، ہم اپنے آباء و اجداد کو اس غلط کاری کا، یعنی اس غلط کام کا، یعنی شرک کا، ان کو رسپانسبل قرار دیں گے۔ تو دوستو، میں نے بس آج یہی آپ سے شیئر کرنا تھا کہ یہ دونوں جو آیات ہیں 172 اینڈ 173 آف چیپٹر 7 دیٹ از سورہ اعراف، یہ ہمیں بڑے واضح طریقے سے بتاتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کائنات میں، اس میٹیریل یونیورس میں بھیجنے سے پہلے ہر چیز سے آگاہ کیا، کریشن پلان کی ایک ایک ایسپیکٹ سے، یعنی اس کی ہر چیز سے ہمیں انفارم کیا، اور ہم نے بڑی خوشی سے اس کو قبول کیا۔ یعنی ہم دنیا میں جو ٹیسٹ کے لیے آئے ہوئے ہیں، اپنی مرضی سے آئے ہیں۔ یہ جو ہمارے کچھ لوگ آپ کو کہتے ہوئے نظر آئیں گے کہ ہمیں بغیر مرضی کے یہاں بھجوا دیا، اللہ ایسا کرنے والا نہیں۔ اللہ تو ودود ہے، اللہ سبحان اللہ ہے۔ یہ تو ہم دنیا میں ایسے نہیں کرتے۔ آپ دیکھیے کہ ایک استاد، ایک ٹیچر اپنے بچوں کا امتحان لیتا ہے، تو یہ کبھی ہوا کہ کلاس 9th میں بچہ پڑھتا ہو اور وہ کلاس 11th یا کلاس 12 کے کوسچنز دے دے؟ یہ ایسا کبھی نہیں ہوتا۔ اور اسی طریقے سے آپ مدر یا فادر کو دیکھیے، کیا وہ اپنے بچے پہ کوئی ایسا بوجھ ڈالتے ہیں جو کہ بچہ اٹھا نہ سکتا ہو؟ تو دوستو، اللہ تعالیٰ یہ کیسے کر سکتے ہیں کہ ہمیں ایسے ایگزام میں ڈال دیں جو کہ ہماری مرضی کے بغیر ہو؟ ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ ہم نے اپنی مرضی سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ عہد الست کیا، یعنی یہ ہم نے اللہ تعالیٰ سے، جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ یہ پلان ہے، ہم نے سب چیزوں سے ایگری کیا، اور اس ایگریمنٹ، یعنی اس جاننے کے بعد ہم نے خود اللہ تعالیٰ کی مرضی کو مانا، اور صرف مانا ہی نہیں بلکہ اس کریشن پلان کے مطابق آنے کے لیے پورا رضامندی کا اظہار کیا۔ تو اینی وے، یہ ساری بات کرنے کا مقصد صرف یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہماری مرضی کے خلاف یہاں نہیں بھجوایا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سارا پلان بتایا، ایک ایک چیز کے متعلق آگاہ کیا، اور اس کے نتیجے میں ہم یہاں پہ آئے اور اپنی مرضی سے آئے، اور اس ٹیسٹ کے نتائج بھی ہم فیس کریں گے، یعنی ہمیں اس کا جواب دینا ہوگا۔ تو سننے کا بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔